مجھ سے پہلے ہمارے مکتب فکر کے عظیم اور جید عالم حضرت علامہ مولانا مفتی نثار احمد سیالوی صاحب، آپ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں طریقت اور شریعت، اس کا باریک سا فرق اور ہمیں اپنے اس معاشرے میں ایک عملی مسلمان بننے کی تلقین فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرمودات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا شیر محمد فاروقی صاحب زید مجدکم تشریف فرما ہے، لیکن ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ملفوظات سے ہم محروم رہیں گے، کیونکہ جو وقت کا اعلان کیا گیا تھا وہ ٹائم تقریباً ہونے والا ہے، 10-12 منٹ باقی ہیں۔ تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ مفتی صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں، کیونکہ ایک نئے خطاب کا ٹائم نہیں ہے۔ جو خطاب جاری ہے وہ مزید جاری رہتا ہے، اس کے بعد دعا ہو جاتی۔ بہرحال ان کا چونکہ حکم ہوا تو میں نے مائک کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے موجودہ جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں کی مناسبت سے جو اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ والفجر کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں ذو الحج شریف کے دن ہیں۔ 3 عشرے پورے سال میں بڑی فضیلت والے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، اور ایک یہ ذو الحج شریف کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام کے علاوہ بھی تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے بھی اس ہفتے کی فضیلت میں بہت ارشادات فرمائے، اور کائنات کے تاجدار شافع روز شمار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ارشادات پاک ان 10 دنوں کے حوالے سے موجود ہیں۔ اور خصوصاً جو میں نے مختصر سی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، علماء فرماتے ہیں کہ ان کا مطلب بھی یہی ہے، اور حضرت مجاہد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں، علماء مفسرین، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، یا الہ العالمین، ہر فجر کا مالک و خالق تو ہے، ساری فجریں بنانے والا تو ہے، اے رب العالمین یہ کون سی فجر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس فجر کی قسم اٹھا رہا ہے وہ عام فجر نہیں ہے، وہ 10 ذو الحج کی فجر ہے۔ والفجر ولیال عشر، فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ پہلا جملہ، پہلی آیت طیبہ والفجر، مجھے فجر کی قسم، فجر کی قسم سے مراد 10 ذو الحج عید والے دن، عید والے دن کی فجر کی قسم، ولیال عشر، اور اس سے مراد 10 راتوں کی قسم۔ آئیے مل کے چلتے ہیں علماء مفسرین کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں، کن راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کائنات کے تاجدار کا ارشاد نقل فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں کی جو قسم میرے رب نے قرآن مجید میں اٹھائی، یہ 10 راتیں کوئی اور نہیں، یہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں۔ آگے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالشَّفْعِ کا مطلب ہے
مجھے جفت کی قسم، والوتر مجھے طاق کی قسم، یا الہ العالمین یہ کون سا جفت ہے، یہ کون سا طاق ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں جس طاق کی قسم اٹھائی وہ طاق کا دن یوم عرفہ کا دن 9 ذوالحج کا دن ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں حج کا دن کہتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ والشفع مجھے جفت کی قسم، جفت سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں جفت سے مراد 10 ذوالحج کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ ایام خاص ایام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے بھی دن ہیں عبادت کے لیے، ان 10 دنوں سے بڑھ کر عبادت والا کوئی دن کائنات کے اندر موجود نہیں۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، بہقی شریف کے اندر یہ روایت طیبہ موجود ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک ہے اور حرمت والا مہینہ ذوالحج کا ہے۔ تو پتہ چلا یہ عام دن نہیں ہے، ان کو اگر عام دن نہیں تو عام طریقے سے بھی نہیں گزارنے چاہیے۔ علماء مفسرین نے اور علماء محدثین نے وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جو عام دن نہیں ہیں، خاص دن ہیں، ان کو خاص انداز میں گزارنا چاہیے۔ حضرات محترم میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں علماء کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جو علماء نے جو کچھ بیان فرمایا اس کو لپیٹ کے، اس کو سمیٹ کے میں آپ کی خدمت میں چند لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب فرمائیے کہ ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا چاہیے۔ پہلی چیز جو علماء نے بیان فرمائی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ کملی والے نے فرمایا ان دنوں میں تحمید کیا کرو، ان دنوں میں تسبیح پڑھا کرو، ان دنوں میں تحلیل کیا کرو۔ تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کا ورد کیا کرو، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کی کثرت کیا کرو، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، اور تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کا ورد کیا کرو۔ دوسرا عمل جو ان 10 دنوں میں ایک مسلمان بندے کو کرنا چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذوالحج کا ایک روزہ اس بندے کے نامہ اعمال میں، جو بندہ 9 ذوالحج کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پچھلے یوم عرفہ سے لے کر اگلے آنے والے یوم عرفہ تک 2 سالوں کے صغیرہ گناہ بندے کے معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا یہ عام دن نہیں ہے۔ یہ اس لیے صرف نہیں ہے کہ بکرا چھترا گھر میں باندھ لو، گائے بچہ گھر میں باندھ لو، ان کی جناب پرورش کرتے رہو اور 10 ذوالحج کو اس کے گلے پہ چھری پھیر کے سمجھو میں نے سارے حقوق ادا کر دیے۔ نہ میرے بھائی، ان 10 دنوں کی بڑی حرمت ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کا تعلق کن کے ساتھ میں عموماً کہا کرتا ہوں، ہم نیک لوگوں کے دن مناتے ہیں۔ کسی کا دن بیرے شریف کے اندر منایا جاتا ہے، کسی کا دن سیال شریف کے اندر منایا جاتا ہے، کسی کا دن گولڑا شریف کے اندر منایا جاتا ہے۔ جن 2 ہستیوں نے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ جب ابراہیم نے اپنی جان بھی، اپنی اولاد کی جان بھی، اپنا وطن بھی، اپنا مال بھی، ہر چیز رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ حضرات محترم ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ہم تو صرف 100 روپے پر بک جاتے ہیں۔ 100 تو بڑی بات ہے، ہم تو اپنا ایمان 10 پہ دے دیتے ہیں۔ وہ ایک ابراہیم ہے جن کی خدمت میں اس وقت کے نمرود نے کہا تھا کہ اگر آپ خدا کی ساری خدائی میں خدا کا نام لینے والا ہے ابراہیم، صرف تو ہے، اگر تو بھی نام نہ لے، خدا کی ساری خدائی میں میرا نام جپا جاتا ہے،
مجھے معبود مانا جاتا ہے، مجھے بادشاہ مانا جاتا ہے، ایک تو ہے جو میرا نام نہیں لیتا، رب کا نام لیتا ہے۔ یہ نعرے نمرود جو میں نے بھڑکائی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس سے بچ جاؤ گے اگر تم بھی نام لینا چھوڑ دو، اس نعرے نمرود سے بچ جاؤ گے، اور بدلے میں نمرود اپنے تخت پر اپنی کرسی کے ساتھ تمہیں کرسی دے کے، اپنی مصاحبت سے نواز کے، اپنا مشیر اور وزیر بنا کے دنیا کا اقتدار تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اے ابراہیم، مطالبہ صرف یہ ہے کہ خدا کی ساری خدائی میں جب خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں، تم بھی نام لینا چھوڑ دو۔ حضرات محترم اقبال کہتا ہے اس وقت کڑا امتحان تھا عقل اور عشق کا۔ عقل کہتا ہے ہر بندے کا عقل کہتا ہے جان بچا لے، عشق کہتا ہے اب بھی موقع ہے اپنے یار پہ قربان کر دے۔ اقبال نے ترجمانی کی، اقبال نے کہا صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے بھی اللہ کا نام لیا، ہم بھی نام لیتے ہیں، لیکن فرق کتنا ہے؟ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہم تو اسلام کو صرف اپنی زبان سے ادا کرنے کے بھی روادار نہیں، زبان سے سبحان اللہ پڑھنے کے روادار نہیں۔ دائیں بائیں والے بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا چودھری ہو کر مولوی کی بات پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم تو اتنا کہنے کے بھی روادار نہیں، لیکن ابراہیم اپنے رب کا صرف نام نہیں لیا، ہر شے رب کے نام پہ جب قربان کر دی، تو اقبال کہتا ہے ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج ابراہیم کا ایمان آج کے مسلمان میں موجود ہوتا، آج کا مسلمان عراق میں مار نہ کھا رہا ہوتا، اگر آج کے مسلمان میں ابراہیم کا ایمان موجود ہوتا، آج کا مسلمان فلسطین میں مار نہ کھا رہا ہوتا، اگر ابراہیم جیسا ایمان آج کے مسلمان میں موجود ہوتا، امریکہ کے آگے جھکا ہوا نہ ہوتا۔ اللہ کا تو قرآن میں وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی بلند ہوگے۔ یا اللہ کیسے فرمایا؟ شرط ایک ہے، صرف ایک شرط پوری کر دو، رب کا وعدہ ہے تم بلند ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ یا اللہ شرط کیا ہے؟ فرمایا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے ایمان والے بن گئے، رب کا پکا وعدہ ہے رب تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان۔ تو پھر رب نے انعام کیا دیا؟ ہم اپنے پیاروں کے دن مناتے ہیں، کبھی گھولڑا میں، کبھی بھیرا شریف میں، کبھی سیال شریف میں، کبھی کہیں کبھی للہ شریف میں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو دو ہستیاں سرخرو ہوئیں، رب نے اتنا خوبصورت انتظام کیا، ہزاروں سال گزر گئے، رب بھی اپنے پیاروں کا عرس مناتا ہے۔ اور رب جب عرس مناتا ابراہیم اور اسماعیل کا، تو عرس کو نہ ماننے والا بھی گھر میں بکرا ذبح کر رہا ہوتا ہے، دمبا ذبح کر رہا ہوتا ہے، گائے ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے جناب جب سے رکھیا اس وقت یہ ابھی کر دو، اتنا کوئی ضروری ہے؟ اب 9-10 کوئی کرنی ہے، 10-11-12 کوئی کرنی ہے، ابھی کر دو، اللہ کے نام پہ ہے، یہ دن بھی اللہ کا ہے۔ وہ کہے گا ہے تو اللہ کا یہ دن بھی ہوگی بھی اللہ کے نام پہ، پر اب کروں تو رب قربانی قبول ہے، اس دن کروں گا تو رب قربانی قبول ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان دنوں کی نسبت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ سے ہے، ان پاک ہستیوں سے نسبت ہو گئی تو وہ دن بھی شان والے بن گئے۔ جیسے مفتی صاحب نے آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے پوچھا یا اللہ تیری نشانی K2 میں نہیں ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ تو بڑی اونچی چوٹی ہے، وہاں تیری نشانی نہیں ہے؟ کوئی حسین ترین پہاڑ کا تو نام لیتا، تو ان کا بھی خالق ہے،
تیری نشانی صفا مروا پہ کیوں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اس لیے کہ صفا مروا پہ اللہ کی بندی دوڑی تھی۔ او صفا مروا کی نسبت رب کی بندی کے قدموں کے طلبوں سے ہو گئی، تو وہ صفا مروا عزت اور عظمت والے بن گئے۔ تو حضرات محترم، یہ ایام عام نہیں ہے، یہ خاص ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کوشش کرو کہ ویسے ساری زندگی نہیں گناہ کرنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں تو یقینی کوشش کرو کہ بندہ ان 10 دنوں میں گناہ کے قریب جو بھی نیکی سامنے ہو اس کو لینے میں سستی نہ کرے، ہر نیکی قبول کرے، اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اور پھر ان دنوں کے روزے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد رب کی بارگاہ میں جن روزوں کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ روزے یہ 9 دنوں کے روزے ہیں، 1 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک۔ ان دنوں میں بندہ روزے رکھے۔ اب کتنے کام ہو گئے؟ ایک تو فرض نماز نہ چھوڑے، گناہ کے قریب نہ جائے، نفل نماز ضرور پڑھے، ان راتوں کو زندہ کرے، چاہے 2 رکعت ہی نفل عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے ٹائم اٹھ کر پڑھنے ہوں 2 ہی پڑھ لو، زیادہ اگر نہیں ٹائم تو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کا نام شامل ہو جائے گا ان راتوں کو زندہ کرنے والوں میں۔ تو یہ نیک اعمال ہیں جو ان دنوں میں ہمیں کرنے چاہیے۔ قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بکرے کے چھترے کے گلے، وہ ایک ریہرسل ہے، واجب ضرور ہے، لیکن اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ رب ہمیں ہماری نفسیات کو ریہرسل دے رہا ہے کہ بکرا ذبح کرنے والے اللہ کی مرضی پہ نفس کی مرضی کیسے ذبح کرنی ہے، اپنی انا کو کیسے ذبح کرنا ہے، اپنے کبر کو، انا کو، خود پسندی کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ تو ان دنوں کے خاص اعمال ہیں، نفلی عبادت ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، تسبیح و تہلیل پڑھنا ہے، راتوں کی عبادت ہے، دنوں کا روزہ ہے۔ اگر آپ میں سے سستی کی وجہ سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم یہ 10 دن ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچ تو سکتے ہیں نا، کم از کم ان 10 دنوں میں گناہ سرزد نہ ہو اور نیکی کرنے کی کوشش ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کا صدقہ حاجی غلام رسول مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔